اب دیکھو جس طرح غلط عقیدے اور غلط محبت سے نقصان پہنچا ہے، اس طرح ناجائز کھانے پینے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ وہ چیزیں جو زمین میں ہیں حلال اور صاف ستھری۔ دیکھو ایک تو حلال ہونا پہلی شرط ہے۔ بھئی گیدڑ کسی نے صحیح طرح حلال کیا اور صاف ستھرا قیمہ بنا لیا، گوٹیاں بنائی، وہ حلال تو نہیں ہو، وہ حلال ہی نہیں ہے۔ جھینگا اس کو زبردستی مچھلی بنا رہا ہے، حالانکہ مچھلی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرق۔ اور فقہائے حنفیہ متفق ہے کہ حنفی فقہ میں سوائے مچھلی کے سمندری جانور کوئی اور حلال نہیں۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ولی احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ یہاں ایک فش سینٹر ہے، بہت بڑا میلوں میں ہزاروں آدمی کام کرتے۔ مفتی صاحب اندر گئے اور ان کو کہا میں پاکستان میں اسلام کا مفتی ہوں، مسلمان مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ لکھ کے دے دیں، حضرت نے لکھ کے دیا۔ انہوں نے کہا کب تک امریکہ میں؟ حضرت نے کہا 20 دن تک، یا 7 دن بعد آ جائے۔ 7 دن بعد حضرت گئے تو ان کے سوال پر انہوں نے اتنی بک تیار کی تھی، کتاب، اور اس میں ثابت کیا تھا کہ جھینگا نہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرق ہے، اور یہ حیوان سرطان ایک سمندری کیڑا اور ناجائز اور حرام، حالت ناجائز حرام اسلام خود لگاتا ہے۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ناجائز اور حرام ہے، مکروہ نہیں لکھا، حرام لکھا۔ غالباً فتاوی رشیدیہ 154 صفحہ۔ حکیم الامت کو یہ جگہ شاید معلوم نہیں تھی، انہوں نے امداد الفتاوی میں لکھا کہ اس وقت اس کا مچھلی ہونا ظاہر ہے۔ آگے لکھتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ آگے چل کر اللہ مجھے مزید تشریح نصیب کر لے، تو خود مطمئن نہیں ہے، اس لیے وہ فتویٰ حجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ بنگال گیا تھا تو بنگالیوں نے کہا آپ اجرت جھینگے کو کچھ نہ کہے کہ یہ ہمارے علماء کا اتفاق۔ میں نے کہا التبیان فی حرمت الربیان، بنگال کے علماء نے متفق مولانا فرلی سلیٹی کی نگرانی میں لکھی، اور اس میں وضاحت ہے کہ جھینگا حرام ہے، مچھلی نہیں ہے ناجائز۔ اب تم اپنے پیٹ کے لیے فرضی وہ اتفاق بناتے ہو علیحدہ بات، اور ویسے بھی حلال و حرام میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح حرام کو ہے۔ احتیاط بھی یہ ہے کہ جھینگا چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ کھائے۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور صاف ستھری۔ بھئی حلال مرغی کا گوشت ہے لیکن بو آ رہی ہے، طیب نہیں ہے۔ حلال بکرا اور مینڈا ہے لیکن گوشت مٹی اور کیچڑ سے بھر گیا، طیب نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلنا شیطان کے قدموں پر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ،
سر کلم کل دشمنے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک حکم دیتا ہے تم کو ناجائز کرنے کا اور بے حیائی کرنے کا۔ جو شرعاً ناجائز ہے وہ سوء ہے، جو عقلاً ناجائز ہے وہ فحشاء ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ کہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں وہ جو پایا اس پر اپنے بڑوں کو، ہمارے بڑوں نے ہی کیا، ہمارے بڑوں نے ہی کیا۔ بڑے تو پیغمبر اسلام ہے، بڑے تو صحابہ ہے، بڑے تو ابو حنیفہ ہے۔ مذہب کے علماء کو بڑے کہہ سکتے ہیں، مذہب کے خاندان کے بڑوں کو بڑے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ مذہب سے بے خبر ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ تھے بڑے ان کے کہ عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت والے تھے۔ تو جس بڑے میں عقل بھی ہو اور ہدایت بھی، ان کا اتباع ضروری ہے۔ آیت کریمہ سے ائمہ کی تقلید معلوم ہوتی ہے۔ ہندوستانی مفسر غیر مقلد نے خیانت و تحریف کی ہے اس جگہ، جو کچھ اس نے لکھا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، مانند اس شخص کی ہے جو آواز لگاتا ہے، لا يسمع الا دعاء ونداء، ایسے جانوروں کو جو نہیں سنتے ہیں مگر پکارنا اور آواز۔ صم بکم عمی، دیکھو شروع سے ملا ہے، یہ بہرے گونگے اندھے، فہم لا یعقلون، بس یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم کو دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اللہ کی عبادت گزار۔ اللہ